अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ मुबैना गैर मुनासिब रवैये की शिकायत पर अमरीकी इदारों का रद्द अमल, और तुर्की में एक बार फिर इक़्तिदार सदर रजब तैयब अर्दोआन के हाथ में। आज के शो में और किन मौज़ूआत हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मलेशिया में महदूद आज़ादी रखने वाले मीडिया की नई हुकूमत से तवक्कुआ। एक अमरीकी रेस्टोरेंट जहां साबिक मुजरिमों को मुलाजमत दी जा रही है, ऐसी व्हीलचेयर हो जो कि और स्मार्ट व्हीलचेयर जो है मेड इन पाकिस्तान। अमेरिका में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कैद में नारवा सलूक की शिकायत हाल ही में सामने आई, जिस पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी इदारों से रद्द अमल लिया है। और इस वक्त नुख्बत मलिक हमारे साथ है। नुख्बत, ये बताइएगा किन अमरीकी इदारों से आपकी बात हुई और क्या कहना था उनका इस केस के बारे में? जी सारा, जैसे कि आप जानती हैं कि और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि 23 मई को ह्यूस्टन में तैनात पाकिस्तान की काउंसिल जनरल ने अमरीकी रियासत टेक्सास की एक मेडिकल फैसिलिटी में कैद पाकिस्तानी शहरी आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की थी, जिसके बाद काउंसिल जनरल की जानिब से एक रिपोर्ट पाकिस्तानी हुक्काम तक पहुँचाई गई, जिसमें उनका कहना था कि आफिया सिद्दीकी ने दौरान हिरासत नामुनासिब रवैये की शिकायत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने गुज़श्ता हफ्ते सहाफ़ियों को बताया कि ये मामला मुतल्लिका अमरीकी हुक्काम के सामने उठाया गया है। जब हमने अमरीकी महकमा खारिजा से इस सिलसिले में रब्ता किया तो उन्होंने तस्दीक की कि उन्हें पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई है, और ये कि अमरीकी आइन और क़वानीन के मुताबिक कैदियों के साथ हमदर्दाना बर्ताव किया जाता है, जो कि इंसानी हुकूक से मुतल्लिक अमरीका की बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक है। सारा, इसके साथ साथ महकमा खारिजा ने हमें मज़ीद मालूमात के लिए ब्यूरो ऑफ प्रिजन से रब्ता करने का कहा, जिसके तहत वो मेडिकल फैसिलिटी है जहां आफिया सिद्दीकी ज़ेर हिरासत हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आफिया सिद्दीकी को तमाम दीगर कैदियों की तरह 3 वक्त का खाना दिया जाता है, साथ ही उन्हें हिरासत के दौरान काम भी करना होता है। ताहम अगर आफिया सिद्दीकी या किसी भी कैदी को कोई शिकायत हो तो वो बाज़ाब्ता तौर पर उसे तहकीक के लिए दर्ज करवा सकती हैं, और अगर वो ऐसा ना करना चाहें तो एक फॉर्म भरकर जेल के वार्डन तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। जब हमने रियासत टेक्सास में कायम कार्सवेल मेडिकल फैसिलिटी जहां आफिया सिद्दीकी को हिरासत में रखा गया है रब्ता किया तो हमें बताया गया कि आफिया सिद्दीकी की जानिब से इन दोनों तरह के तरीक़ाकार के तहत किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। आफिया सिद्दीकी के बारे में काउंसिल जनरल की जानिब से आने वाली ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद सामने आई थी, जिसमें अदालत ने अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने से कहा था कि वो 3 दिन के अंदर अंदर आफिया सिद्दीकी के बारे में ताज़ा मालूमात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भेजे। खुद मलिक, बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का। तुर्की में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर अगले 5 साल भी सदर रजब तैयब अर्दोआन ही विराजमान होंगे। 97% वोटों की गिनती के बाद तुर्की के सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड ने ऐलान किया कि सदर अर्दोआन को 52.5% वोट मिले, जिससे उन्हें वाज़े अक्सरियत हासिल हो गई है, जबकि उनके सबसे अहम मद्दे मुकाबिल मुहर्रम इंजे ने 31% वोट हासिल किए। सदर अर्दोआन 15 साल से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फतह का ऐलान सरकारी नताइज आने से पहले ही कर दिया। Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için मुझे उम्मीद है कि कोई अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतखाबात के नताइज के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। अपने लोगों से मिलने वाली हिमायत के साथ हम उन अनासर को सख्त जवाब देते रहेंगे जो हमारे मुल्क को दहशतगर्द तंजीमों के जरिए अंदर और बाहर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। Cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi सदर अर्दोआन को सबसे ज्यादा खतरा एक कमजोर होती मईशत और मुत्तहिदा अपोजिशन से था। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हैदर मर्डॉक इस्तांबुल से हमारे साथ हैं। हैदर, व्हाट्स द मूड लाइक इन टर्की राइट नाउ? Well, as you probably know, Turkish people are very deeply divided on this in this election and in general. And so there were people celebrating last night as Erdogan was announcing victory even before the votes had been fully counted. And the opposition it was the first time in 15 years the opposition really felt like they had a chance to take power. And a lot of people, millions of people attended rallies over the weekend in support of opposition candidates, and people are devastated. They thought that it could be a new era. So it's really both, and it speaks to sort of the identity of Turkey, where the religious, Erdogan is seen as the religious candidate,
And a lot of Turkish people are deeply religious, and also this country is traditionally secular, and a lot of secularists are deeply disappointed. राइट सो हैदर ने हमें बताया कि इस वक्त तुर्की में दोनों तरह का ही मूड देखा जा रहा है। जो सदर अर्दवान के हामी थे वो बहुत खुश हैं, उन्होंने तो नतीजा आने से पहले ही फतह की कामयाबी, फतह की जो खुशी थी वो मनानी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी जानिब जैसा कि हमने भी जिक्र किया था कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन से इस दफ़ा सदर अर्दवान को बहुत ख़तरा था और जो अपोजिशन थी वो अच्छी सपोर्ट उसको मिल रही थी, तो जो उसके हामी हैं वो आज के दिन बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और ये दरअसल मामला जिस तरह हैदर ने हमें बताया कि तुर्की की शनाख्त का है, क्योंकि सदर अर्दवान एक मजहबी उम्मीदवार के तौर पे जाने जाते हैं, एक मजहबी उनका है अप्रोच है, लेकिन दूसरी जानब तुर्की जो है वो एक बहुत ही सेक्युलर मुल्क है। तो इस वजह से आज तुर्की की जो शनाख्त और तुर्की की जो सिमत है उसके बारे में लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल हैं। हैदर मर्डॉक वाज विद अस फ्रॉम इस्तांबुल। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिपोर्टिंग। और तुर्की में अब पार्लिमानी निज़ाम भी ख़त्म करके एक सदारती निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, जिसकी आइनी तब्दीली की गुज़िश्ता साल सदर अर्दवान ने एक रेफरेंडम के जरिए मंजूरी हासिल की थी। उनकी फतह के साथ तुर्क जमहूरियत अब किस समत जा रही है, इसी बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान डॉक्टर मुक़्तदर खान से, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में बैनुल अक़वामी उमूर और सियासत के माहिर हैं। डॉक्टर मुक़्तदर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि नताइज हमारे सामने हैं और सदर अर्दवान 15 साल बाद फिर एक अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत लेके हमारे सामने खड़े हैं। क्या जाहिर होता है इससे तुर्की की जमहूरियत के बारे में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो एक के उसके आइन के बदलने के बाद तुर्की एक ऐसी मुल्क बन गई जिसमें यूँ कहिए कि प्रेसिडेंट और बादशाही वापस आ चुकी है। जो नया आइन है उसके मुताबिक सारा पावर प्रेसिडेंट के पास कॉन्सनट्रेटेड है। ना सिर्फ वो बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो भी निकाल दी गई है। अगर आप दूसरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो जिस तरह अमेरिका है वो उसी तरह तुर्की भी बन चुका है। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बाय डिक्री रूल कर सकते हैं, यानी वो बाकायदा फतवे इशू कर सकते हैं जो मुल्क के लॉज बन सकते हैं। अमेरिका में ऐसा कोई चीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं कर सकते। तो इससे ये कहिए कि आइंदा 10 साल कम से कम रजब अर्दोगान तुर्की पर सिंगुलरली हुकूमत करते रहेंगे और इससे तुर्की का कल्चर, तुर्की की आइडेंटिटी और तुर्की की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मिडल ईस्टर्न स्टाइल होते जाएगी और इस्लामिस्ट भी। चलिए बताइए, तुर्क अवाम जो है हमने देखा 2 मौक़ों पे कि वो बहुत जमहूरियत की हिमायत में सामने आए। एक तो हमने देखा कि 2016 में जब हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश की गई तो अवाम सड़कों पर आए और उन्होंने इस कू की मुखालफत की। दूसरा, हमने कल के इंतखाबात में देखा कि 87% के करीब वोटर टर्नआउट थी। तो इससे जाहिर तो ये होता है कि तुर्क अवाम अपने हक़ राय दही को बहुत अहमियत देते हैं। वो आए, उन्होंने वोट डाले। जमहूरियत पसंद होते हुए वो क्यों एक ऐसी शख्सियत की हिमायत कर रहे हैं जो आमराना तर्ज हुकूमत लेकर आ रहा है? देखिए, अगर आप ये इलेक्शन को खाली रिजल्ट्स देखेंगे तो अर्दोगान ने तो जीत गया, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले इलेक्शन से बहुत ख़राब थी। पिछले इलेक्शन में जो नवंबर की 2015 में हुई थी तो उनकी जो पार्टी थी वो तकरीबन 50% वोट जीत गई थी और पार्लियामेंट जिसमें सिर्फ 550 मेंबर्स थे उसमें वो 317 मेंबर्स हासिल कर चुकी। लेकिन जो करंट इलेक्शन हुआ है जिसमें 600 मेंबर है पार्लियामेंट में, उसमें सिर्फ इनको 290 के करीब कुछ सीट्स मिले हैं और उनका वोटिंग परसेंटेज 42% हो गया है। तो ये जो यूं कहिए जो वोटर टर्नआउट हुआ है उसमें सेक्युलर वोट ज़्यादा और इस्लामिस्ट वोट कम। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खुद AKP के सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड हो गए हैं इकॉनमी से, ख़ासतौर से करेंसी क्राइसिस से, इसलिए भी AKP को कम वोट मिले हैं। लेकिन इनकी जीत की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि एक नए लॉ के तहत जो 2017 में पास किया गया, उस लॉ के तहत अब पॉलिटिकल अलायंसेस बना सकते हैं। तो जीत AKP की नहीं बल्कि पीपल्स अलायंस की हुई, जो तुर्की की जो सबसे बड़ी पार्टी है AKP और जो थर्ड सबसे बड़ी पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी MHP कहते हैं, ये दोनों की अलायंस के वजह से अर्दोगान को 52% के करीब जो वोट मिले हैं। तो तकरीबन 42% इस्लामिस्ट वोट कहिए और 10-11% सेक्युलर नेशनलिस्ट वोट की वजह से अर्दोगान और AKP दोनों प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट पर कंट्रोल कर चुके हैं। तो एक इस्लामिस्ट एजेंडा के लिए तो ये हार है, लेकिन नेशनलिस्ट अलायंस के लिए ये जीत है। ऑलराइट, डॉक्टर मुक़्तदर खान हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।
اور دنیا کے مختلف حصوں سے پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران ملنے والی اہم اور دلچسپ خبروں کی جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ ہفتے کے روز سے شمالی ویتنام میں جاری شدید بارشوں سے ہونے والی تباہی سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ہلاک و لاپتہ ہونے والے تمام افراد کا تعلق 2 پہاڑی اضلاع سے ہے جہاں بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈز واقع ہوئی۔ شمالی تھائی لینڈ کے غار میں پھنس جانے والی 11 سے 16 سال کے بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم اور اس کے کوچ کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ ٹیم ہفتے کے روز میانمار کے نزدیک تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے میں ایک غار میں پھنس گئی تھی۔ مونسون کی بارشوں کے باعث غار سیلابی پانی سے بھر گیا ہے اور حکام کے مطابق غوطہ خور غار کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں بچوں کے ہونے کا امکان ہے۔ یورپی یونین آج سے روہنگیا آبادی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر میانمار کے 7 آفیشلز پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ ان 7 عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ ان پر یورپی یونین کے ممالک کے سفر کی پابندی بھی ہوگی۔ انگلینڈ کے شہر ڈربی شائر میں پیروں کے انگوٹھے لڑانے کی چیمپئن شپ ایلن نیسٹی نیش نے جیت لی ہے۔ ایلن نے یہ مقابلہ 15ویں مرتبہ جیتا ہے۔ 1976 میں شروع ہونے والے اس مقابلے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کھلاڑی سیدھے، دوسرے میں الٹے اور تیسرے میں پھر سے سیدھے پیر کے انگوٹھے سے اپنے مد مقابل کے انگوٹھوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہر سال منعقد ہونے والی اس چیمپئن شپ سے پہلے پیروں کے ماہرین صحت کھلاڑیوں کے پیروں کی صحت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ سعودی عرب میں خواتین کو خود گاڑی چلانے کی اجازت ملنے کے بعد ملک کی سڑکوں پر گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ اتوار کے روز کئی خواتین پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنی دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ نکلی۔ کار سروس کریم نے بھی سعودی عرب میں خواتین کے لیے خواتین ڈرائیورز کے ساتھ سروس کا آغاز کیا ہے، لیکن عورتوں کو یہ حق دلانے کی سالہ سال سے کوشش کرنے والی کم از کم 7 کارکن مئی سے جیل میں ہیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان پر غداری کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں سخت مذمت کر رہی ہیں۔ مئی کے مہینے میں ملیشیا کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی فتح حیران کن تھی۔ وہ 1981 سے 2013 تک 5 مرتبہ اس عہدے پر منتخب ہوئے تھے اور ملیشیا کی ترقی کا صحرا انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں بننے والی اب نئی مخلوط حکومت سے جہاں عوام کو بہت سی توقعات ہیں، وہیں ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والوں کو امید ہے کہ ان پر حکومت کا کنٹرول ماضی سے کچھ کم ہو جائے گا۔ تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوز سائٹ ملیشیا کنی کے دفتر میں اس بارے میں جوش و خروش پایا جاتا ہے کہ ملیشیا میں آزادی صحافت کی صبح 9 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ اب چیزیں کسی نہ کسی طرح مختلف ہوں گی، لیکن فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مئی کے انتخابات کے نتیجے میں تبدیلیوں کا ابھی آغاز ہوا ہی ہے۔ 60 سال سے زیادہ عرصے پہلے جب ملائیشیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد سے اس الیکشن میں اپوزیشن کی یہ پہلی جیت ہے۔ کئی اشروں سے ملک میں ذرائع ابلاغ سرکاری کنٹرول میں تھے، وہ سرکاری جماعتوں اور بڑے کاروباروں سے جڑے ہوئے تھے اور بہت سے بڑے اخباری اور نشریاتی ادارے سرکاری ملکیت میں تھے۔ حکومت نے ملائیشیا کنی جیسے سرکاری احکامات پر نہ چلنے والے غیر جانبدار اداروں کے لیے حالات مشکل بنا رکھے تھے۔ اخبارات، رسالوں اور نشریاتی اداروں کے لیے لائسنس حاصل کرنا دشوار تھا۔ یہ یقیناً کھلم کھلا سینسرشپ تھی، اس لیے کہ حکومت اخباری صحافیوں اور نشریاتی ملازمین کو کہہ سکتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ یہ نہیں شائع کر سکتے۔ مثال کے طور پر سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی خبروں کو ذرائع ابلاغ میں اکثر کم اہمیت دی جاتی تھی یا سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے بہت سے ووٹر ملائیشیا کنی جیسے متبادل ذرائع سے رجوع کرتے تھے۔
عام انتخابات سے پہلے لوگ عموماً بڑے ذرائع ابلاغ پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ غیر جانبدارانہ خبروں کے لیے انٹرنیٹ پر متبادل میڈیا کی تلاش میں ہوتے تھے. نئی مخلوط حکومت نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے ان میں آزادی اظہار کا وعدہ بھی شامل تھا، لیکن یہ ابھی غیر واضح ہے کہ وہ اس کی پاسداری کس حد تک کریں گے. موجودہ وزیر اعظم مہاتیر محمد اس سے پہلے 1981 سے 2003 تک اس منصب پر فائز رہ چکے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں تھے. یہ کتنی ستم ظریفی ہے. آپ کو پتا ہے اب آپ کے ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو اپنے پہلے دور میں بطور وزیر اعظم کبھی بھی میڈیا کے ہمدرد نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ یقینی طور پر پریس کے دشمن تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ الیکشن جیتنے اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہیں آزاد اور غیر جانبدار میڈیا سے مدد ملی. ملائیشیا کنی کا ماننا ہے کہ نئی حکومت کے دور میں بھی اتنی ہی مشکلات ہوں گی جتنی پہلے تھیں، اور یہ کہ ملائیشیا میں پریس کے لیے کسی قسم کا ماحول بنے گا وہ ایسی کہانی ہے جو فی الوقت بیان نہیں کی جا سکتی. ڈیو گرونابام کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA. بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا FATF کا اجلاس اس وقت پیرس میں جاری ہے، جہاں پہ پاکستان کی دہشت گردوں تک فنڈز کی فراہمی روکنے کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان اس وقت FATF کی گرے لسٹ میں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اگر پاکستان کی منصوبہ بندی سے FATF مطمئن نہیں ہوتی تو اسے بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس خبر کی تفصیلات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ہم ایسی ڈیولپنگ نیوز کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو وائس آف امریکہ کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ ہر وقت باخبر رہ سکتے ہیں. جرم سے اصلاح تک کا راستہ اکثر بہت طویل ہوتا ہے، اور تب مزید کٹھن ہو جاتا ہے جب سزا کاٹنے کے باوجود ایک شخص اپنے لیے روزگار حاصل نہ کر پائے اپنے ریکارڈ پر لگے داغ کی وجہ سے. امریکی ریاست کلیولینڈ میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں امریکی شہر کلیولینڈ میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں سابق مجرموں کو ملازمت دی جاتی ہے تاکہ جیل سے نکلنے کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں آسانی پیدا کر سکیں. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. برینڈن ایڈون ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، لیکن دوسرے کاروباری مالکان کے برعکس انہیں سابق قیدیوں کو ملازمت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو منصفانہ اور برابر مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کا ساتھ دیا جائے تو کچھ بھی ممکن ہے. ایڈون کی پرورش ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹروئٹ میں ہوئی ہے. 17 سال کی عمر میں وہ منشیات سے متعلق ایک کیس میں 10 سال کے لیے جیل جاتے جاتے بچ گئے. اس کے بجائے انہیں پروبیشن پر رہنا پڑا، اور یہی وہ وقت تھا جب انہیں کھانا بنانے کے آرٹ سے واقفیت ہوئی، اور پھر انہوں نے خود ایک 6 ماہ کا کورس تشکیل دے کر اس آرٹ کو سابق قیدیوں تک پہنچانے کی ٹھانی. اس پروگرام میں وہ لوگ کھانا پکانا سیکھتے ہیں جو کھانا بنانا سیکھنا اور ایڈون کے ریسٹورنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پروگرام محض سابق قیدیوں کو ہی آفر کیا جاتا ہے، ایسے قیدی جنہیں مجرمانہ ماضی کی وجہ سے ملازمت نہیں ملتی. اور یہ خیال درست نہیں کہ کسی جرم کے ریکارڈ کے ساتھ آپ کو ملازمت نہیں مل سکتی. ہمارے پاس 54 ملازمتیں ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں. لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں اور ہم انہیں 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور 6 مہینے کے اختتام پر ہمارے پاس ملازمتیں موجود ہوتی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کو اعلیٰ سطح کی ٹریننگ دیں تو ملازمت ہمیشہ مل جاتی ہے، جیسے ایک پروفیشنل ایتھلیٹ ہوتا ہے. مقامی لوگ ایڈون کے اس مشن میں ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. ایک چرچ ہونے کے ناطے ہم دوسرا موقع دیے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ ایڈون کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگیاں غلطیوں کا نچوڑ نہیں. جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان میں سے بہت سے بے گھر ہو سکتے ہیں. ہم انہیں کامیاب ہونے میں مدد کرتے ہیں اور انسان کی اس عظمت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ غلطی کے بعد خود کو سدھار سکتا ہے. ایڈون کے کھانا بنانے کے کورس میں شامل افراد دوسرا موقع دیے جانے پر بہت شکر گزار ہیں اور ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں. ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ ایک ایسے معاشرے سے ہوں جہاں آپ کے ساتھ بہت سے مسائل رہے ہوں اور پھر آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے وہاں واپس لوٹیں تو آپ کے اوپر یہ ثابت کرنے کا بوجھ آ جاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں.
ایڈون ان سابق قیدیوں کو ملازمت کی گارنٹی دیتے ہیں جو ان کا کورس مکمل کرتے ہیں اور دوبارہ جرم کا راستہ نہ اپنانے پر راضی ہوتے ہیں۔ جیرمی میتھیوز جیسے سابق مجرموں کو ایڈون کی پیشکش زندگی بہتر بنانے کا دوسرا موقع فراہم کر رہی ہے۔ یحییٰ برزنجی کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے لیے ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ایجاد وہ جس سے انسان کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ پاکستان کے چند نوجوانوں نے پہلی بار زیادہ فیچرز اور کم قیمت والی سمارٹ ویل چیئر ڈیزائن کی ہے جو ملک کے اندر ہی تیار ہوگی۔ یہ پہلے سے موجود آٹومیٹک ویل چیئرز کے مقابلے میں کس طرح مختلف ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کے میڈ ان پاکستان میں۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میری گرینڈ مدر کی واش روم میں سلپ ہو جانے کی وجہ سے انجری ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ کتنی لاچاری اور بے بسی کا عالم تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑ رہا تھا ان کو۔ سو میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہیں ایک ایسی ویل چیئر ہو جو کہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے MS الیکٹریکل انجینئرنگ کے طالب علم فائز ارباب نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں اپنا بزنس آئیڈیا پیش کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سوچ کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا اور بالآخر 3 سال بعد گوبی نامی ویل چیئر بنا لی۔ گوبی آگے بڑھو، لیفٹ، واپس جاؤ۔ پوری دنیا میں یہ پہلی ویل چیئر ہے جو کہ وائس آپریٹ کی جا سکتی ہے اور یہ سمارٹسٹ ویل چیئر ہے، یعنی کہ یہ 100 فیٹ کی ریموٹ لوکیشن کے اندر ویل چیئر یوز کی جا سکتی ہے۔ ایک پیشنٹ ہے جو کہ بیڈ پر ہے، اسے ویل چیئر چاہے اس کی ویل چیئر الیکٹریکل بھی ہے، اسے واپس اسے اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹینڈنٹ چاہیے۔ یہ خود مختاری کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، یہ محتاجی کو ختم کرتی ہے۔ ایک اچھی ویل چیئر 2.5 لاکھ میں ملتی ہے، جبکہ یہ گوبی جو ہے ہم نے پورے طور پر پاکستان میں مینوفیکچر کی ہے، پاکستان میں ہی ڈیزائن کی ہے، جس کی تعارفی قیمت ہم نے 1 لاکھ رکھی ہے، لیکن آہستہ ہمیں امید ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہوتی جائے گی جب اس کی پروڈکشن میس اسکیل پہ کی جائے گی۔ 3.5 گھنٹے میں اس کی بیٹری مکمل چارج ہونے کے بعد 25 کلومیٹر تک انڈور اور آؤٹ ڈور چل سکتی ہے۔ موبائل فون چارجر ہے، اب موبائل فون ہر وقت آپ کا ویل چیئر یوز کر رہا ہے، سو آپ کا موبائل فون چارج بھی ہوتا رہے گا۔ اس میں ہیڈ لائٹ ہے، ایمرجنسی کال بٹن اور ایمرجنسی سٹاپ بٹن ہے۔ الیکٹریکل ویل چیئر پاکستان میں پہلے بھی اویلیبل تھی، یہ چائنا سے یا ڈفرینٹ کنٹری سے امپورٹ کی جاتی تھی۔ ان کے اندر جوائسٹک کا آپشن ہوتا ہے، جوائسٹک جو کہ بہت ہی سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے ویل چیئر کا، اور یہ ٹوٹ جائے تو اسے ریپیئر پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو انوویشن کی ہے کہ ہم نے اس کی جوائسٹک کو ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ اسے موبائل آپریٹڈ کر دیا ہے۔ نیشنل ڈیزائن ایوارڈز 2018 میں کنزیومر پروڈکٹ کیٹیگری میں ایوارڈ حاصل کرنے والی یہ ویل چیئر کو 35 سے زائد پری آرڈرز مل چکے ہیں اور افتتاحی تقریب میں مخیر حضرات کی مدد سے 25 ویل چیئرز مستحق افراد میں مفت تقسیم کی جائیں گی۔ چائنا اور جاپان سے بھی ہمیں فونز وغیرہ آ رہے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی کو سیل کیا جائے، تو ہمیں گورنمنٹ سے اس تعاون کی امید ہے کہ وہ ہمارے اوپر سرپرستی کرے اور ہماری سپورٹ کرے اور اس کو کسٹمرز تک پہنچانے کے اندر ہماری مدد کرے۔ فائز ارباب کہتے ہیں کہ صرف اس ویل چیئر پر ہی سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ان کا اگلا پروجیکٹ پاکستان کو ڈسیبل فرینڈلی بنانا ہے۔ کے ساتھ ہی آج کا ویو 360 پہنچتا ہے اپنے ختام کو۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔